جاہلیہ کے زمانے میں آہنی تھا، یہ آہنی قلم تھا، یعنی قلم کو حکم ہوتا کہ اپنا نام لکھ کر پانی میں ڈال دو۔ اگر وہ پانی پر نام تیرتا تو وہ آدمی سچا ہوتا، اور اگر وہ ڈوب جاتا تو وہ جھوٹا کہلاتا تھا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وقت پہنچا، تب اللہ تعالیٰ نے ان سب احکام گزشتہ کو منسوب کر دیا اور گواہوں پر رکھا فیصلہ، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے محمد، جھوٹے اور سچے کو میں خوب جانتا ہوں۔ سچا ہوگا تو اس کو جزا نیک ملے گی، اور اگر جھوٹا ہوگا تو اس کی جزا اس کو بد ملے گی۔ اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بدلہ ہے پورا جو عمل کرتے ہیں دنیا میں۔ بس حاصل کلام حابیل اور قابیل دونوں بھائی کوہ منہ پر قربانی دے کر جب باپ کے پاس آئے، آدم نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اقلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اس بات کو سن کر اسے مار ڈالنے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ اور اہل کتاب کی کتاب تورات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قابیل کو مہلت دی، اس نے نود مقام پر رہائش اختیار کر لی۔ اہل کتاب اس مقام کو کنین کہتے ہیں۔ پھر قابیل کی پشت سے خنوخ پیدا ہوا، خنوخ کے گھر اندر، اور اندر کے گھر مہاویل، اور مہاویل کے گھر متوشیل، اور متوشیل کے گھر لامک پیدا ہوا۔ اس نے ادا اور سلا نامی دو عورتوں سے شادی کی۔ ادا کے گھر اہل نامی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ وہ پہلا آدمی تھا جس نے حصول سایہ اور رہائش کے لیے خیمے بنائے، اور اس نے خوب مال بھی جمع کیا۔ اس کے گھر نوبل پیدا ہوا۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے طبلہ اور سارنگی ایجاد کی۔ سلا کے گھر تو بلقین نامی بچہ پیدا ہوا۔ اس نے سب سے پہلے تانبے اور لوہے کی صنعت پر کام کیا، اور سلا کے گھر نعمی نامی لڑکی پیدا ہوئی۔ اور تورات میں یہ بھی لکھا ہے کہ آدم نے اپنی بیوی حوا سے قربت اختیار کی تو ان کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام اس کی ماں نے شیس رکھا۔ یہ بچہ اس حابیل کا متبال دل تھا جسے قابیل نے قتل کر دیا تھا۔ پھر اس بچے سے انوش پیدا ہوا۔ اہل کتاب کا کہنا ہے کہ جب آدم کی پشت سے شیس پیدا ہوا تو حضرت آدم کی عمر مبارک 130 برس تھی۔ اس کے بعد وہ تقریباً 800 سال زندہ رہے جب انوش کی ولادت ہوئی۔